مجھے آنٹی ملی تھی شاہین، میں بازار گئی تھی بچوں کے لیے کپڑے لینے، ٹھیک ہے. پھر اس نے مجھے کہا کہ تم باہر جانا چاہتی ہو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آنٹی. کہتی ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں گی. تو عمرہ پہلے مکے گئی، عمرہ کروایا مجھے، پھر مدینہ آئی ہے. مدینہ میں مجھے زیادہ نہیں تو 20 دن اس نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن کام کروایا، کبھی دو کبھی کیا کام کروایا؟ کبھی تو غلط کام یہی. انہوں نے مجھے گھر کے کام کا بولا، 10 دن جدہ میں رکھا ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے لوکیشن، گلشن بی بی نے لوکیشن سینڈ کیا، مجھے ادھر مدینہ میں بلایا. مدینہ میں ایک دن مجھ سے کام کروایا زبردستی. ایک ایف آئی اے نے کارروائی کی ہے. ایف آئی اے اکثر کارروائی کرتی ہے. ایف آئی اے نے کارروائی کی ہے جس میں کراچی سے ان کو جسم فروشی کے لیے عمرے کے بہانے لے جایا گیا، اور نعوذ باللہ عمرے کے بعد ان کے ساتھ ان کو پھر غلط کام پہ لگا دیا گیا، جسم فروشی پہ. وہ آج کے خواتین کے سننے کے لیے بہت اہم ہے کہ اس کو دکان پہ کس طرح ورگلایا گیا، جبکہ ایک عام گھرانے کی خاتون تھی. کراچی میں بچوں کے اغوا کا بہت تیزی کے ساتھ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بچیوں کے اغوا کے. اور گزشتہ رات بھی ایک بچی 2 دن سے غائب ہے، لاپتہ ہے گلشن حدیث سے. اس کے علاوہ بھی بچیوں کی مختلف اغوا کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اور میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں پولیس حکام کے پولیس اہلکار بھی ملوث ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ الٹے سیدھے حرکتیں کرتے ہیں. اور پھر ان کو، میں اس طرح کا صحافی نہیں بننا چاہتا کہ میں کیمرہ لے کے اور مائک لے کے اس عورت کے پاس پہنچ جاؤں جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا جو ایسے فحاشی گڈھے ہیں، اور میں وہاں کے مزے لوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایچ ایس اسپیکس. گزشتہ 3 دن سے چل رہی ہیں معاملات کہ کراچی کے اندر مسلسل واقعات، اغوا کے واقعات بڑھ رہے ہیں. بچیوں کے اغوا، بہت معصوم بچیاں جو ہیں، چھوٹی 12-13 سال کی، 14 سال کی بچیاں ہیں، 10-10 سال کی ہیں بچیاں، اور وہ نکل رہی ہیں. ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اغوا کی جا رہی ہیں، اغوا کی گئی ہیں. 2-3 واقعات ایسے ہیں جو میرے سامنے آئے ہیں. باقی بھی ایسا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اٹھنے لگتی ہے چیزیں، اس لیے اس کو بہت زیادہ اس طرح نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن ضرور اس بات کی ہے کہ حکام اس پہ توجہ دیں اور اس پہ تحقیق کریں، کیونکہ اگر رپورٹ آپ دیکھیں تو گزشتہ سال بھی کراچی کے اندر مختلف ایسے واقعات مسلسل ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں پچھلے دنوں بھی، پچھلے سال بھی، جس میں بچیوں کو اغوا کیا گیا، بچوں کو اغوا کیا گیا، قتل تک کے واقعات ہوئے، زیادتی کے واقعات ہوئے. میرے پاس کچھ رپورٹس ہیں جو چھوٹی موٹی میں نے کہیں سے حاصل کی ہے، جس کے مطابق سالانہ کراچی میں قتل کے 500 سے 650 700 کے قریب واقعات ہوتے ہیں، جس میں سے اغوا کے واقعات 3000. اس کے علاوہ یہ تو قتل کے واقعات ہیں، اغوا کے واقعات جو ہے 4000 سے 3000 ہیں، جس میں سے بچوں کے اغوا کے واقعات جو ہیں وہ 600 700 اور 1000 تک جاتے ہیں. ان بچوں میں اغوا ہونے کے بعد ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں گزشتہ سالوں میں، یہ ایوریج ہے، جو اوسط ہے. اور یہ وہ ہے جو ڈیٹا کمپائل ڈیٹا نہیں ہے، میں کلیئر کر دوں. یہ ڈیٹا مختلف جگہوں سے اٹھایا گیا ہے، تو اس لیے اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے معاملہ. اسی طرح زیادتی کے واقعات جو ہیں وہ 700 سے 1500 کے قریب ہیں. یہ بچوں سے زیادتی کے واقعات 700 سے 1500 کے قریب ہیں. یہ کراچی کے اندر ہوا ہے. اور اس میں خطرناک حد تک جو واقعات ہیں وہ 60% تک گئے ہیں. البتہ اس میں پولیس نے بھی کارروائی کی ہے، اور کہیں نہ کہیں پولیس نے، ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انہوں نے کوشش کی پکڑنے کی لوگوں کو، لیکن وہ بہت کم تعداد ہے جن کو پکڑا گیا ہے. اس کے بعد جن کو سزا دلائی گئی وہ اس سے بھی کم تعداد ہے. 20% کے قریب جو لوگ ہیں ان کو سزا دلائی گئی ہے. میں اس لیے یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جب کراچی میں کوئی ایشو بنایا جاتا ہے، آپ لائسنس کے معاملہ لے لیں، آپ یہ نمبر پلیٹس کا ایشو لے لیں، کیمرے آ گئے ہیں. میں پولیس حکام کو اس لیے توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جو اصل مسائل ہیں اس پہ توجہ دیں. کل یہ واقعات ہیں. اس کے علاوہ گلشن حدید میں ایک بچی ہے جس کو، جو گھر سے نکلی، 13 سال کی بچی ہے، اور وہ بچی گھر سے نکلی چپس لینے کے لیے اور واپس نہیں آئی. 2 دن سے اس کا باپ اس کو تلاش کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے وہ روز جاتی تھی وہاں پہ. آپ میرے ساتھ اسکرین پہ اس کی تصویر اور باپ کی تصویر دیکھ رہے ہوں گے. وہ جاتی تھی لیکن وہ واپس نہیں آئی. یہ بچیاں کہاں اغوا ہو رہی ہیں. اسی طرح کل ایک بچی بازیاب کرائی ہے پولیس نے، منگو پیر تھانے کی طرف غالباً، جس میں وہ بچی بھی اغوا ہوئی تھی، اس کے بعد پولیس نے بازیاب کروائی ہے. تو اصل ٹارگٹ یہ ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے پولیس حکام کو. میں اس لیے سوال اٹھا رہا ہوں بار بار کہ آپ لوگ مختلف ان ایشوز بنا رہے ہیں جو ایشو نہیں ہے اس وقت کراچی کا. کراچی کا اس وقت بہت بڑا ایشو امن و امان ہے. کراچی کا بہت بڑا ایشو اس وقت جو ہے وہ ڈکیتیاں ہیں. لوگوں کے موبائل فون چھین رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے زمین قبضہ ہو رہے ہیں، پلاٹس قبضہ ہو رہے ہیں. آپ ان کا حق دلانے کے بجائے آپ لے کے نکل جاتے ہیں کیمرے کے، میں پکڑ رہا ہوں سب کو. یہ اصل مسئلہ ہے. کل کا ایک واقعہ ہے، جینا کالج کی غالباً لڑکیاں تھیں جو کہ طالبات تھیں جو کالج سے آ رہی تھیں، اور نیو ٹاؤن تھانے کے پاس ان کا علاقہ ہے جہاں ان کی بس میں، وین میں، دوپہر کے وقت وین میں لڑکے چڑھتے ہیں اور ان سے موبائل چھین لیتے ہیں. مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ ایشو ہے کہ نہیں ہے، یہ کراچی کے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ نہیں. یہ پولیس حکام اس جانب کیوں نہیں اس کو اس سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں جس سنجیدگی سے وہ اس کیمروں کو دیکھتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں اس سنجیدگی سے اس پہ بات کر رہے ہیں جس سنجیدگی سے دیگر ایشوز کو آپ اٹھا رہے ہیں؟
یہ تو بہت اہم معاملہ ہے نا کہ لوگوں کے بچے اغوا ہو رہے ہیں یا اس طرح لوٹ مار خواتین کے ساتھ ہو رہی ہے، تو بہت اہم معاملہ ہے. ویڈیو موجود ہوتی ہیں کہ موبائل چھیننا تو کراچی میں کوئی بات نارمل سی بات ہے، موبائل چھین جاتے ہیں، پولیس بائک چھین جاتی ہیں، بائک چھینتی ہیں، چوری ہو جاتی ہیں. ابھی ہمارے رشتےدار ہیں، ان کی بائک چھین گئی، چوری ہو گئی، غائب ہو گئی، پتہ نہیں ہے کچھ، ان کا 2025 کا ماڈل. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ لہٰذا اصل پولیس کا کام یہ کہ اس طرف ٹارگٹ کرے. ہاں یہ صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جس میں پولیس نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا اور پکڑا بھی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں پولیس چاہتی ہے پکڑنا، جس پہ کام کرنا چاہتی ہے وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، جس پہ نہیں کرنا چاہتی وہ نہیں کرتے. یا اگر کسی کی نصیب اچھے ہیں اور کوئی آئیو اچھا آ گیا ہے، اچھا مل گیا اس کو، تو کام پہنچ جاتا ہے معاملہ، نہیں تو عموماً ایسا نہیں ہوتا. اور پھر بچے تو بہت اہم ہیں. یہ کراچی کے شہر کے بچوں کا معاملہ ہے. اس پہ نہایت ہی اہم اور سنجیدگی کے ساتھ سوال اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ بچی گلشن حدید والی بچی کا جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، اسی طرح اور بچوں کا ذکر کیا ہے، اگر یہ بچیاں اس طرح غائب ہو رہی ہیں اور واقعتاً ایسا ہو رہا ہے، یہ سوشل میڈیا رپورٹ نہیں ہے، اگر سوشل میڈیا رپورٹ ہے تب بھی پولیس حکام کا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا، سائبر سیکورٹی کا، ان کا یہ کام ہے کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ اگر رپورٹ آ رہی ہے تو کیسے آ رہی ہے، اس پہ کون ملوث ہے، کون لوگ ہیں. اگر یہ فرض کرتے ہیں میں خود گمان کی طرف چلا جاتا ہوں کہ نہیں یار ایسا واقعہ نہیں ہے، یہ جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کراچی شہر کو بدنام کرنے کے لیے، تب بھی پولیس کا کام یہ ہے کہ ان لوگوں کو پکڑے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ کراچی میٹرز کے نام سے ایک سوشل میڈیا پہ ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اس پہ ساری خبریں آ رہی ہوتی ہیں. آپ ان کو انویسٹیگیٹ کریں اگر اس میں نہیں ہے. نہیں تو ویسے تو ایف آئی آر نمبر وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہے. عزیز آباد میں ایک بچی کے بارے میں آیا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے اور بعد میں پولیس نے اس کو بازیاب کرایا ہے. اسی طرح اور بھی واقعات ہیں. تو لہٰذا یہ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت اہم ایشو ہے کراچی کا، جس کو ایڈریس کرنا چاہیے پولیس حکام کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، صوبائی گورنمنٹ کو. اور ساتھ ساتھ میں سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں یہ آپ کا بھی ایشو ہے. آپ کا ایشو محض سڑکیں بنوانا اور یہ بسیں چلوانا نہیں ہے. آپ کا یہ ایشو ہے، آپ کا یہ ٹاپک ہے کہ آپ اس پہ بنائیں کہ کراچی کے بچے اغوا ہو رہے ہیں، کراچی سے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. دوسری جانب جب وہ بچی جو وہ بتا رہی ہے ٹی وی پر کہ مجھ سے جب اس نے موبائل چھینا ہے اور اس نے باقاعدہ اس کی گن تاری ہے، وہ میرے خیال میں 18 سال کی بچی ہے، وہ اس کے یہاں ایک گن رکھی ہے، گن یہاں رکھی ہے اس کے. اس بچی پہ زندگی پر کیا اثرات ہوں گے آپ اس کو اندازہ لگائیں. لہٰذا اس کو تحفظ دینے کے لیے ضروری بھی ہے کہ آپ اس کے مجرموں کو پکڑیں اور اس کو بتائیں کہ تمہارے لیے تحفظ دینے والے لوگ موجود ہیں ادھر، وہ تمہارا تحفظ کریں گے تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں سے خوف نکلے. ایک اور بات جس کا میں نے ذکر کیا تھا، فحاشی کے اڈے. کراچی کے اندر یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. میں نے ایک زمانے میں یاد ہوگا آپ کو، شاید 5-6 مہینے پہلے بھی ایک ولاگ کیا تھا جس میں نے کراچی کے اندر رات کے وقت ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو کہ خواجہ سرا اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو کہ ہوتے نہیں ہیں. عموماً وہ خواجہ سرا نہیں ہوتے، عموماً وہ لڑکے ہوتے ہیں اور وہ خواجہ سرا بنے ہوتے ہیں، یا لڑکیاں ہوتی ہیں وہ خواجہ سرا بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ روڈوں پہ آپ کو، سڑکوں پہ ہر جگہ نظر آ جائیں گے. یہ کراچی کا ماحول تو نہیں تھا نا. یہ کراچی میں کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ گزشتہ 20-25 سال سے معاملات شروع ہوئے ہیں. یہ سڑکوں پہ جگہ جگہ آپ رات میں آئیں وہاں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں. اور یا دن بھر میں تو وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور پھر مغرب کے بعد ان کی فحاشی کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں خواجہ سراؤں کے. اور پھر وہ بکنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں، بک ہوتے ہیں، باقاعدہ ہوتا ہے. یہ سب کو پتہ ہے، پولیس حکام کو بھی پتہ ہے. یہ کیا پولیس کا کام نہیں ہے؟ کیا یہ قانون نافذ کرنے والوں کا کام نہیں ہے کہ ان کو پکڑا جائے؟ کیا فحاشی روکنا ان کا کام نہیں ہے؟ ان کو گرفتار کرنا پولیس کا کام ہے. اسی طرح، بالکل اسی طرح یہ دوسرا واقعہ ہے جس میں ایف آئی اے نے ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے، اور ایف آئی اے نے 33 کے قریب خواتین کو گرفتار کیا اس وقت جب انہوں نے جدہ سے آنے والی، سعودیہ سے آنے والی ایک خاتون کو پکڑا جو کہ مکہ گئی اور جس کو جسم فروشی کے لیے لے کر گئے. آپ سنیں اس نے کہا کیا ہے. میں چاہتا ہوں آپ دونوں خواتین کی باتیں سنیں. مجھے آنٹی ملی تھی شاہین، میں بازار گئی تھی بچوں کے لیے کپڑے لینے، ٹھیک ہے. پھر اس نے مجھے کہا کہ تم باہر جانا چاہتی ہو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آنٹی. کہتے ہیں کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں گی. باقی وہ مجھے ساتھ لے گئی. ادھر پارلر کا کام نہیں تھا تو عمرہ پہلے مکے گئی، عمرہ کروایا مجھے، پھر مدینہ آئی ہے. مدینہ میں مجھے زیادہ نہیں تو 15-20 دن اس نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن کام کروایا، کبھی دو کبھی دو غلط کام. یہی اس نے مجھے کہا تھا پاکستانی تو میں 1.5 لاکھ روپے سیلری دوں گی، تم آ جاؤ عمرہ بھی کر لو گے، میرے پیسے بھی اتار دینا. مجھے یہاں سے گھر کے کام کے لیے لے کر گئے ہیں طیب علی میراثدین، زینی اور گلشن بی. انہوں نے مجھے گھر کے کام کا بولا، 10 دن جدہ میں رکھے. اس کے بعد انہوں نے مجھے لوکیشن، گلشن بی نے لوکیشن سینڈ کی ہے، مجھے ادھر مدینہ میں بلایا. مدینہ میں ایک دن مجھ سے کام کروایا زبردستی. آپ نے سن لی یہ دونوں خواتین. آپ نے دیکھا نا، وہ کہہ رہی ہے کہ میں سبزی خریدنے گئی یا کیا خریدنے گئی، وہاں پر مجھے خاتون ملی، اس نے مجھے ورغلایا اور پھر وہ چلی گئی، اور اس کو وہاں جا کے اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ جسم فروشی پہ مجبور کیا گیا تاکہ وہ اپنا وہ خرچہ پورا کر سکے، اور اس نے کیا مجبوراً. یہ پنجاب سے عموماً لائیں، ان خواتین کو لائیں. 33 کے قریب خواتین ہیں جن کو ایف آئی اے نے
بازیاب کرایا ہے صدر میں، کراچی کے صدر کے علاقے سے مختلف ہوٹلوں سے، اور اس میں 29 پاسپورٹ برآمد ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 کے قریب مرد ہے غالباً، وہ بھی پکڑے گئے ہیں۔ اس میں ایک عورت بھی ہے جو کہ جن فروشی کا جو انسانی اسمگلر ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو FIA اس میں کارروائی کرتی ہے اور لوگوں کو پکڑتی ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، گورنمنٹ سے میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے اس خاتون کا دیکھا نا کہ اس نے بتایا کہ میں سبزی خریدنے گئی تھی، اس نے مجھے ورغلایا۔ کیا ورغلایا؟ کیونکہ اس بیچاری کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ غریب عورت ہے۔ اس کے ساتھ اس نے اس کو یہ نہیں کہا ہوگا جس نے فروشی کے لے کے جا رہی ہے، اس نے کہا ہوگا تمہیں عمرہ کراتی ہوں۔ اس نے کہا بھائی بہت خوشی کی بات ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ عمرہ کرنے چلی گئی۔ اگر وہ اس سے یہ بھی کہتی ہے تمہیں ایک اچھی سی نوکری دلاتی ہوں، تو وہ نوکری کے لیے چلی جاتی، اور اس کے بعد وہ بیچاری کے ساتھ کیا ہوتا؟ یہ ہوتا رہا ہے۔ ان 33 خواتین کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ یہ جو گرفتار ہوئی ہیں یہ بیچاری، ان میں سے عموماً وہ خواتین ہوں گی جن کو کہا گیا ہوگا کہ ہم تمہیں وہاں لے آ کے خادماؤں کی نوکریاں دلوائیں گے۔ میں خود سعودی عرب میں رہ کر آیا ہوں اور ایسے واقعات وہاں بہت ہوتے ہیں وہاں پہ، اور جب پکڑے جاتے ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ اس سے بہت سختی کے ساتھ نمٹتی ہے کہ سعودی عرب میں بہرحال اس پہ بہت سختی ہے، بہت شدید اس پہ سزائیں دی جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو بے گناہ ہوتے ہیں ان کو ظاہر سی بات ہے اس طرح پاکستان واپس بھیجا جاتا ہے، یا کسی اور ملک کا ہوتا ہے ان کو بھیجا بھی جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، اس میں گورنمنٹ پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے، اس میں وزیر اعظم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پہ انویسٹیگیٹ کریں۔ یہ پاکستان کی بدنامی کا بھی معاملہ ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ایک چلا تھا جب سعودی عرب نے پاکستانیوں پر پابندی لگائی تھی، اور وہاں خبر آئی تھی کہ سب سے زیادہ بھکاری جو ہے پاکستان سے جاتے ہیں وہاں، اور بھیک مانگتے ہیں وہاں پہ جا کے۔ یہ کون ہے؟ گروہ، یہ پورا گروہ ہے۔ اس گروہ کا نیٹ ورک ہے، وہ نیٹ ورک اوپر تک جا رہا ہوتا ہے، اوپر تک سب کو حصہ مل رہا ہوتا ہے۔ اس کو کون پکڑے گا؟ یہ پولیس کے کیمرے، پولیس ڈپارٹمنٹ، یہ ان کا کام ہے کہ ان مجرموں کو پکڑیں۔ ان کا اصل کام یہ ہے، ان کا اصل کام یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ، یہ کراچی کے بچوں کو، پاکستان کے بچوں کو اغوا ہونے سے بچائیں، یہاں سے بچائیں، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، ان کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ یہ پولیس کا کام ہے۔ لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں، میں DIG صاحب سے، IG سندھ صاحب سے درخواست کرتا ہوں، میں وزیر داخلہ سے درخواست کرتا ہوں، میں حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں، میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ جو اصل مسائل ہیں ان پہ توجہ دیں، لوگوں کے ایشوز کو دیکھیں۔ حقیقت میں لوگوں کی جان و مال کا تحفظ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لوگوں کے یہاں کراچی کے اندر سالانہ ہزاروں موٹر سائیکلیں چھن جاتی ہیں، چوری ہو جاتی ہیں، گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں، چلتا پھرنا مشکل ہو گیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نا یار چلو ہم ذرا یہ نیا دھندا شروع کریں۔ آپ کریں اس طرف جو بھی کرنا، لیکن اصل جو ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کریں۔ یہ جو کراچی کی بچیاں اغوا ہو رہی ہیں ان کو بچائیں۔ یہ کراچی کی جو خواتین جن کو ورغلایا جا رہا ہے، جو پنجاب سے لا کے کراچی میں ورغلایا جا رہا ہے، جن کو مختلف جگہوں پر سپلائی کیا جا رہا ہے، ان کو بچائیں، ان کی زندگی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ یہ جو خواجہ سراؤں کی شکل میں فحاشی کے اڈے چل رہے ہیں پوری کراچی، پورے شہر کے اندر، اور وہ رات کو گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ کی موبائلیں بھی گھوم رہی ہوتی ہیں، آپ کے پولیس والے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، اور میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں پولیس حکام کے پولیس اہلکار بھی ملوث ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر ان کو وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتی ہیں۔ اس میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے IG صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، DIG صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، وزیر داخلہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس شہر کے اندر امن و امان کا بھی ذمہ داری آپ کی ہے، اس شہر کے اندر فحاشی کو روکنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اس ملک کے اندر فحاشی کو روکنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے جو آپ فحاشی کے اڈے چل رہے ہوں اور آپ کچھ نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فحاشی کے اڈے چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کون لوگ کس دین کا ملوث ہیں، اور آپ اپنے اختیارات کے باوجود ان کے خلاف کارروائی نہ کریں اور فحاشی پھیلتی جائے، تو آپ سوچیں کہ اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں اس شہر پہ بھی، اس ملک پہ بھی۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جب فحاشی کو پھیلاتے ہیں، اور اللہ کے یہاں بہت وعید ہے ان لوگوں کے لیے، بہت بڑی وعید ہے جو انہوں نے فحاشی کو پھیلایا ہے یا فحاشی کی پروموٹ کی ہے فحاشی کو، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے بہت سخت فیصلے کیے ہیں، بہت سخت احکامات اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں حفاظت میں رکھے۔ میں آج اگر کوئی ویلاگ کر رہا ہوں تو میرے دل میں ایک بات ہے، انما الاعمال بالنیات، میرا بہت کلیئر ایک معاملہ ہے کہ میں اگر کوئی بات اٹھانا چاہتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جب جاؤں تو میں کہہ سکوں کہ اللہ میری یہ اوقات تھی، میرے یہ اوقات کے ساتھ یہ کام کیا، میں آواز پہنچا سکتا تھا، میں ان لوگوں کی مظلوموں کی آواز بن سکتا تھا، میں بتا سکتا تھا، میں نے بتایا۔ میں فحاشی کی جو ایشوز چل رہے تھے میں اس ایشو کو اٹھا سکتا تھا، میں نے اٹھایا۔ میں اس طرح کا صحافی نہیں بننا چاہتا کہ میں کیمرہ لے کے اور مائک لے کے اس عورت کے پاس پہنچ جاؤں جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا جو ایسے فحاشی گڈھے ہیں، اور میں وہاں کے مزے لوں۔ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، میں اس کو ایک سنجیدہ موضوع کے طور پہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں چلتے تھے ایک اور بات بھی بتاؤں، یہ ہمارے ٹی وی چینلز کا بھی ایشو ہے۔ میں میڈیا کے لوگوں سے کہتا ہوں، میں صحافیوں سے کہتا ہوں، سنجیدگی کے ساتھ جو آپ کے معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو صحیح کرنے کے لیے ایشوز کو اٹھائیں، اس بگاڑ سے
اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایشوز کو نہ اٹھائیں. یہی آپ کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے جواب دینا ہوگا. اس کو یاد رکھیے گا, یہ جواب آپ کو لازماً دینا ہوگا. لہٰذا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اصل حقائق کو, اصل ایشوز کو اٹھائیں, بجائے اس کے کہ آپ بھی اس سے مزے لیں یا اپنی ریٹنگ کی طرف چلے جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, فحاشی کے اڈوں سے بچائے, فحاشی کے کاموں سے بچائے, اور ہمارے بچوں کی حفاظت کرے, ہماری بچیوں کی حفاظت کرے, اور پولیس حکام کو اور ان لوگوں کو جن کی ذمہ داری ہے ہمیں تحفظ دینا, حکومت کو یہ توفیق دے کہ وہ واقعتاً اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنا فرض نبھائیں. MHS اسپیکس کو آپ لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ٹاپک اٹھا رہا ہوں, آپ شیئر کر رہے ہیں, آپ کمنٹس میں اظہار کر رہے ہیں. اسی سے آگے بڑھے گی بات اور اسی سے لوگوں تک بات پہنچے گی. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ بھی کہتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ کمنٹس میں اظہار کریں, سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.